اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، کل سے میں دیکھ رہا ہوں کہ اتنی جو ہے وہ بالکل جو حکومت ہے وہ بالکل پاگل ہی ہو گئی ہے یہ پی ٹی آئی کے فنڈنگ کیس کے معاملے کو لے کے۔ اور اب آج تو انہوں نے جو بہت ہی سینئر لیڈرشپ ہے، اسد کیسر صاحب ہیں، عمران اسماعیل صاحب ہیں، علی زیدی ہیں، ڈاکٹر سیما ہیں، ان تمام لوگوں کو ایف آئی اے نے نوٹسز جاری کر دیے۔ پھر ہمارے جو آفس کے 4 ملازمین ہیں ان کو جو ہے وہ ایف آئی اے نے بلایا۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ معاملہ ہے کیا، سو آپ کو سمجھ ہونی چاہیے، میں اس کی تفصیل آگے چل کے بتاؤں گا۔ یہ جو اکاؤنٹس ہیں یہ ٹوٹل 13 اکاؤنٹس ہیں، اور یہ جو اکاؤنٹس ہیں یہ ہمارے جو تمام لوگ ہیں ان کو جو ٹوٹل اماؤنٹ ٹرانسفر ہوئی ہے ان اکاؤنٹس میں، ان 13 اکاؤنٹس میں وہ 2 کروڑ روپیہ ہے۔ تو پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جس طرح سے آج میں نے دیکھا ہے اخباروں میں ہیڈ لائنز لگوائی گئی ہیں، اور وہ جو سگریٹ چور سیکٹری ہماری یہ بنی ہوئی ہے سیکٹری انفارمیشن جو پی ایم ایل این کی ہیں، وہ اب بدقسمتی سے پاکستان کی وزیر اطلاعات بھی ہے، وہ بڑھ کے ایسے باتیں کر رہی ہے کہ جیسے پتہ نہیں کتنے ارب روپے جو ہیں وہ ٹرانسفر ہو گئے ہیں۔ سو ٹوٹل پیسہ جو ہے جو ٹرانسفر ہوا ان 13 اکاؤنٹس میں وہ 2 کروڑ روپیہ ہے۔ اب یہ پیسہ جو 2 کروڑ روپیہ ہوا یہ 23/10/2019 کو الیکشن کمیشن میں پہلے اوریجنل جو اکاؤنٹس جمع کرائے گئے اس میں تھا، پھر 23/10/2019 کو الیکشن کمیشن کو یہ تمام اکاؤنٹس ڈکلیئر کیے گئے باقاعدہ ایک قرضداشت کے ذریعے۔ یہ 13 والیوم کی جو ایک پوری ڈیٹیل ہے یہ ان کو دی گئی۔ اب یہ 2 کروڑ روپیہ کیوں ٹرانسفر کیا گیا؟ یہ 2 کروڑ روپیہ اس لیے ٹرانسفر کیا گیا کہ جب 2012 میں آپ کی فنڈنگ کمپلیٹ ہوئی تو 2013 میں الیکشنز تھے۔ ان الیکشنز کو کنڈکٹ کرنے کے لیے مختلف آفیسز کو یہ پیسہ جو ہے وہ ٹرانسفر کیا گیا۔ فار ایگزامپل اگر عمران جو عارف علوی صاحب جو ہیں وہ کراچی کا آفس چلا رہے تھے، ان کو جو ہے وہ کراچی میں پیسے گئے۔ اگر زمزمہ میں عمران اسماعیل صاحب چلا رہے تھے ان کو جو ہے وہ وہاں پہ پیسے دیے گئے۔ اسی طریقے سے جو ہمارے اسد کیسر صاحب اس وقت پریزیڈنٹ تھے پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے، ان کو پنجاب میں جو ہے وہ پیسے گئے۔ قاسم سوری جو ہیں ان کو بلوچستان کے آپریشن چلانے کے لیے پیسے دیے گئے۔ اور یہ بیسکلی بڑے چھوٹے پیسے ہیں، 20 25 لاکھ روپے۔ اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جو آپریشنز ہیں آفیسز کے، جہاں پہ کبھی آپ نے کوئی مینیجر رکھنا ہے، کوئی آفس بوائے رکھنا ہے، ان کی تنخواہیں اور وہ سارے کاموں کے لیے جو ہے وہ دیے گئے۔ اور یہ تمام اکاؤنٹس میں جو پیسہ ہے یہ مین اکاؤنٹ سے جو پیسہ ہے وہ ٹرانسفر ہوا۔ میں اس کی تفصیل میں بھی آؤں گا، اور تھوڑا سا آپ کو جو ہے یہ باقی چیزوں کے اوپر بھی جو نون اور پیپلز پارٹی کی فنڈنگ ہے اس کے اوپر بھی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ بٹ اس سے پہلے میں دیکھ رہا ہوں کہ کل رانا ثناء اللہ جو ہیں وہ اپنی اوقات سے بڑھ کے باتیں کر رہے ہیں۔ پاکستان کی جو 80% اس وقت پاپولیشن ہے وہاں پہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے۔ اس وقت 2 بڑے صوبے مکمل طور کے اوپر پی ٹی آئی کے پاس ہیں، بلوچستان میں ہماری کولیشن ہے، کشمیر میں گلگت بلتستان میں ہماری کولیشن۔ تو یہ جو رانا صاحب ہیں یہ تو صرف ایس ایچ او ہیں کوسار کے، اس طرح کی باتیں انہیں نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے لیے جو انہوں نے کہا کہ اگر یہ اسد کیسر جیسے جو اسپیکر نیشنل اسمبلی رہ چکے ہیں، عمران اسماعیل گورنر سندھ رہ چکے ہیں، فارمر ہمارے فیڈرل منسٹرز جو ہیں ان کو، پھر اس کے بعد یہاں پہ دیا گیا نوٹسز دیے گئے ایف آئی اے کو، بہرحال ایف آئی اے کو نوٹسز دیے گئے ہیں۔ مجھے تو ابھی تک تو یہ سمجھ نہیں آئی ہے کہ ایف آئی اے کس حیثیت میں یہ نوٹس جاری کر رہا ہے، کیونکہ یہ تمام لوگ جو ہیں یہ 2011-12 میں کوئی پبلک عہدوں کے اوپر نہیں تھے۔ اسی طرح سے جو ہمارے آفس کے سٹاف کو نوٹس دیے گئے یہ بھی کوئی پبلک کے عہدوں کے اوپر نہیں تھے۔ تو ایف آئی اے کی جورسڈکشن کیسے بنتی ہے؟ تو اس کے لیے ہم عدالت جو ہیں وہ گئے ہیں۔ اگر عدالت نے کہا کہ آپ نے ایف آئی اے سے تعاون کرنا ہے تو وہ تو ہم کریں گے۔ ان دا مین ٹائم لیکن ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جو 25 مئی کے واقعات ہیں ان کے اوپر مختلف ایف آئی آرز کی اپلیکیشنز جو ہیں وہ آ رہی ہیں۔ اب ان اپلیکیشنز کے اوپر بجائے اس کے کہ جس طرح انہوں نے ہمیں بلاسمی کیسز میں علیحدہ کہ تھوڑا ذرا خاموشی کریے گا پلیز، آپ پروفیشنل لوگ ہیں یہاں پہ، یہ جو جن صاحب نے بات کرنی ہے وہ ذرا پلیز دروازے سے باہر چلے جائیں۔ جو یہاں پہ جو اس وقت معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ایک اکٹھی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم جو ہے وہ کریٹ کی جائے۔ یہ تقریباً درجنوں ایف آئی آرز ہیں جو 25 مئی کے واقعات کے اوپر جو ہیں وہ درج ہو رہی ہیں،
اور اس میں جو رانا ثناء اللہ ہیں ان کو نامزد کیا گیا ہے، اس میں عطا تارڑ نامزد ہیں، حمزہ شہباز اس میں نامزد ہیں، احمد ملک صاحب میرے دوست ہیں وہ نامزد ہیں۔ ان تمام لوگوں کو پنجاب پولیس جو ہے وہ اس جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم میں طلب کرے گی، اور ہمیں امید ہے جس طرح رانا صاحب کو ہم سے توقع ہے کہ ہم ایف آئی اے سے تعاون کریں گے، ہمیں امید ہے کہ رانا صاحب اور عطا تارڑ، احمد ملک، یہ جو ہے یہ اسلام آباد میں نہیں چھپیں گے اور یہ جا کے انویسٹیگیشن میں شریک ہوں گے، کیونکہ بہت اہم ہے کہ جو لوگ ہیں جس طرح سے ان کے حقوق کو پامال کیا گیا، خواتین اور بچوں کو، چھوٹے چھوٹے 11 سال کے بچوں کو گرفتار کیا گیا، ان میں جو ذمہ داران ہیں، جو سی سی پی او لاہور ہیں، ڈی آئی جی آپریشنز ہیں، جن کو انہوں نے پہلے اوپر بلا لیا، ظاہر ہے ان کو بھی اس انویسٹیگیشن میں شامل ہونا پڑے گا۔ اور اسی طرح سے یہ رانا صاحب ابھی تک فیصلہ آباد نہیں گئے ہیں، انہوں نے احتیاط کی ہے، لیکن بہرحال میں ان کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ اگر اس انویسٹیگیشن میں آئیں گے، یہ فری اینڈ فیئر انویسٹیگیشن ہوگی اور اس میں ان لوگوں کو وہاں پہ اپیئر ہونا پڑے گا۔ اور یہ پاکستان کا قانون ہے، ظاہر وزیروں کے لیے قانون اور نہیں ہے اور عام لوگوں کے لیے قانون اور نہیں ہے، سو لہٰذا جس طرح ہم سے توقع ہے کہ ہم ایف آئی اے میں پیش ہوں گے اور تعاون کریں گے، اس طرح ہم بھی توقع کرتے ہیں کہ وہ پنجاب پولیس کے سامنے پیش ہوں گے۔ اس کے ساتھ ایک اور انکوائری جو ماڈل ٹاؤن کا کیس ہے، چیف منسٹر پنجاب پہلے ہی اعلان کر چکے ہیں کہ بڑی زیادتی ہوئی ہے، وہاں پہ 16 جو لوگ تھے جس طریقے سے وہاں گولیاں لگیں، شہید ہوئے، اس کا ابھی تک انصاف نہیں ہو سکا، تو پنجاب حکومت اس کے اوپر بھی جو ہے وہ تیزی سے آگے بڑھے گی، اور ہمیں امید ہے کہ وفاقی حکومت اس ضمن میں ہمارے ساتھ تعاون کرے گی، اور اگر پولیس کو یہ لوگ مطلوب ہوں گے تو پھر ان کو عہدوں سے ہٹا کے ان کو گرفتاری کی اجازت جو ہے وہ دی جائے گی، اور اس میں ایک وفاق صوبائی تنازع جو ہے وہ نہیں بنایا جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب میں آتا ہوں دوبارہ یہ فنڈنگ والے معاملات کی طرف۔ میں آپ کو پہلے تو جس طرح میں نے اپنے اکاؤنٹ جو ہیں، ظاہر ہے کہ ہم ایک سیاسی جماعت ہیں اور ہمارا فرض اور ہم پہ یہ لازم ہے کہ جب بھی کوئی سوال ہو ہم اس کا جواب جو ہے وہ دے پائیں۔ پہلے میں نے آپ کو اپنے سوالات کا جواب جو ہے وہ دیا ہے، اس سے پہلے میں بڑی تفصیل سے بتا چکا ہوں۔ جو ایک اکاؤنٹ جو کھلا جس میں سارے انٹرنیشنل فنڈنگز آئیں، جس میں جس طریقے سے ہمارے پاکستانیوں نے، اوورسیز پاکستانیز نے کنٹریبیوٹ کیا، وہ ساری فنڈنگ آئیں، وہ میں بتا چکا ہوں۔ اور آج جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ آج جو ہیڈ لائنز ہیں کہ جناب ایف آئی اے نے طلب کر لیا، اس میں جو اکاؤنٹس ہیں یہ 13 اکاؤنٹس کی بھی تفصیل میں نے آپ کو بتا دی۔ 13 اکاؤنٹس ہیں، ٹوٹل 2 کروڑ روپیہ جو ہے وہ ٹرانسفر ہوا ہے، اور ان اکاؤنٹس کے اوپر جو اس وقت وہ ڈکلیئرڈ اکاؤنٹس ہیں سارے کے سارے، اور یہ اکاؤنٹس کھولے گئے تھے 2013 کے انتخابات میں جو ہمارے ایکسپنسز تھے اس کے لیے، اور اس کی بھی 1-1 روپے کی جو تفصیل ہے وہ ہم نے فراہم جو ہے وہ کر دی ہے۔ اب میں آتا ہوں لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کی طرف۔ 2017 میں سپریم کورٹ نے ایک حکم جاری کیا، چیف جسٹس صاحب نے اس وقت کیا، اور انہوں نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ الیکشن کمیشن جب فیصلہ کرے گا تو وہ ساری سیاسی جماعتوں کو اکٹھا جو ہے وہ اس کے اوپر کرے گا، تاکہ لوگوں کے سامنے کمپیریزن آئے کہ سیاسی جماعتیں فنڈنگ کیسے کرتی ہیں۔ اس کے بعد سردار اظہر صاحب نے الیکشن کمیشن میں، ہمارے فائنانس سیکرٹری تھے اس وقت، اور انہوں نے ایک اپلیکیشن ڈالی جس میں انہوں نے کہا کہ 19 سیاسی جماعتیں جو ہیں، جو پاکستان کی مین اسٹریم سیاسی جماعتیں ہیں، ان کے فنڈنگ آڈٹ ہونا چاہیے۔ یہ فنڈنگ آڈٹ جو ہے پاکستان کے قانون کے تحت ہر سال ہونا ہے، اور ہر سال یہ جو اکاؤنٹس ہیں یہ لوگوں کے سامنے آنے چاہیے کہ جو پولیٹیکل پارٹی ہے اس نے کیسے پیسے اکٹھے کیے، کیسے پیسے خرچ کیے۔ یہ سب سے اہم ایک سمجھیے کہ ڈاکومنٹ ہے جو پولیٹیکل پارٹیز کو ریگولیٹ کرتی ہے، اور اس کے اوپر کسی طور کے اوپر بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک سستی کا یا کاہلی کا مظاہرہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن سوائے پی ٹی آئی کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن ویسے تو 11 بجے رات کھلتا ہے لوگوں کو مواد دینے کے لیے پی ٹی آئی کے خلاف، لیکن یہ تو ایک سبسڈری بن گیا ہے اس وقت پی ڈی ایم کی، اور وہ رات کو سیکرٹری صاحب بھی تشریف لاتے ہیں، باقی بھی آتے ہیں، اور وہ اس طرح افسر جو ہیں وہ کر رہے ہیں۔ لیکن اگر وہ نہیں کر رہے، پہلے انہوں نے 1,15,000 ووٹر جو تھا اس کو مردہ ڈکلیئر کر دیا، پھر کل جو ہے وہ زندہ ہو گیا، تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ الیکشن کمیشن نہ صرف یہ کہ جانبدار ہے،
نہ صرف یہ کہ یہ ملا ہوا ہے بلکہ انتہائی نااہل لوگوں پر بھی مشتمل ہے، اور اسی لیے یہ فیصلہ جو آیا ہے یہ بھی اسی نااہلی اور جانبداری کا نتیجہ ہے جس کے نتیجے میں یہ فیصلہ آیا ہے، اور انشاءاللہ یہ فیصلہ جو ہے عاشور کے فوراً بعد جو ہے یہ کورٹ میں چیلنج ہونے جا رہا ہے، اور انشاءاللہ جو بھی آؤٹ کم ہوگا اس کے مطابق ہم آگے چلیں گے۔ اب میں صرف آپ کو یہ پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا۔ Nonetheless, the Commission is empowered to regulate its own proceedings, and while doing so, it is expected that the proceedings against all the political parties, including the appellant, will be completed with due diligence. The representative of the Commission has unequivocally stated, Election Commission کا جو نمائندہ تھا اس نے بڑے واضح طریقے سے یہ بیان کیا before us, that the case of all political parties